بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 162 باب عتق احد العبدین چل رہا ہے۔ دو غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو مولا آزاد کر رہا ہے لیکن متعین نہیں کر رہا۔ تو اس حوالے سے سبق نمبر 161 میں ہم نے بات کی تھی کہ تین غلام ہیں کسی شخص کے، دو اس کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے۔ پھر ایک چلا گیا اور تیسرا آیا اور اس نے کہا کہ پھر اس نے یہی جملہ دہرایا ان دونوں کے درمیان بھی، ایک پہلے سے باقی تھا اور ایک نیا آیا ہے، اور ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے۔ تو اب بیان نہیں کیا کہ کون آزاد ہے، اس سے پہلے اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس میں ہم نے یہ حکم پڑھا کہ جو اندر موجود ہے اس کا 3 ربع آزاد ہو چکا ہے، یعنی نصف تو پہلے آزاد ہوا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون آزاد، نصف آزادی کر دی تھی، اور دوسرے ایجاب سے بھی نصف آزادی ہوئی تھی، لیکن جو اندر پہلے سے موجود تھا تو اس کو گویا کہ اس کو جو نصف ملا ہے وہ نصف ہم نے اس کے پورے رقبہ پر تقسیم کیا، تو آدھی رقبہ تو پہلے سے آزاد تھی، تو اس کے عوض میں دوسرے نصف کا گویا کہ ربع آیا تھا، وہ ربع بھی لاگو ہو جائے گا، اور دوسرا جو نصف اس کا باقی ہے اس کے عوض میں جو دوسرے ایجاب سے ربع آیا تو وہ ربع اور پہلے والا نصف مل کر 3 ربع اس کے آزاد ہو جاتے ہیں، اور بقیہ دونوں کے یعنی جو باہر خارج نکلا تھا اور جو اندر داخل ہوا تھا بعد میں، ان دونوں کا نصف آزاد ہو جائے گا۔ تو آج ہم اسی مسئلے کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ یہی والی بات اور بالکل اسی طرح کا صورت مسئلہ مرض الموت میں ہوا ہے کہ 2 غلام آئے، ان میں سے اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے، پھر ایک چلا گیا اور تیسرا آیا اور پھر اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے۔ تو اب بالکل یہی صورتحال ہے، لیکن اب مرض الموت ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ مرض الموت کے اندر اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اس کو فارق کہا جاتا ہے، ہم نے کتاب و طلاق میں تفصیل سے پڑھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے غلاموں کو آزاد کرتے تو ہم یہ بھی اس پہ تہمت یعنی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ورثاء کو اپنے مال سے محروم کرنا چاہتا ہو، تو گویا کہ مرض الموت کے اندر اس طرح کی آزادی یہ وصیت ہم شمار کریں گے، اور وصیت جو ہوتی ہے وہ ثلث مال میں لازم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب اس صورت کے اندر اگر دیکھا جائے تو بالکل اسی صورت مسئلہ کے اندر ہم ثلث مال میں وصیت کو نافذ کریں گے، اور 2 ثلث مال جو ہے وہ اس کے ورثاء تک پہنچائیں گے۔ تو آئیے ہم اس کو کتاب سے سمجھتے ہیں۔ قال فإن كان القول منه في المرض قسم الثلث على هذا۔ جامع صغیر میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی قول اور یہی صورت مسئلہ مولا کی طرف سے مرض الموت میں اس کے مرض الموت میں ہوا ہے تو پھر اس صورت میں ثلث مال کو اسی طریقے پر تقسیم کیا جائے گا جس طریقے پر ہم نے پچھلے سبق کے اندر تقسیم کیا ہے۔ تو اس کی تشریح ابھی شروع ہوگی، وہ یہ ہے کہ یعنی اصول تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ وصیت ہے، اور وصیت 1/3 مال میں نافذ ہوتی ہے، 2/3 مال ورثاء کا ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کل آزادی کتنی ہوئی ہے۔ 3 غلام تھے، پہلے 2 آئے تو اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے، تو وہاں پر ہم نے ہر ایک کو نصف آزادی دے دی۔ تو گویا کہ کل غلام کے اگر 4 ایسے کیے جائیں تو اس میں سے 2 ایسے اس کے آزاد ہو گئے، 2 دوسرے کے آزاد ہو گئے۔ ایک چلا گیا، تیسرا آ گیا، پھر اس نے کہہ دیا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے، تو جو پہلے سے موجود تھا اس کا 1 ربع اور بڑھ گیا، تو اس کے 3 ربع آزادی ہوگی، اور جو بعد میں آیا تھا اس کی ابھی تک وہی نصف آزادی ہے، تو 2 کو نصف آزادی ملی، اور ان کا گویا کہ نصف رقبہ آزاد ہو چکی ہے، اور جو اندر موجود تھا اس کی 3 ربع رقبہ آزاد ہو چکی ہے، صرف 1 ربع باقی ہے۔ تو گویا کہ کل ملائیں تو یہ 7 حصے بنتے ہیں، یعنی ہر غلام کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 2 حصے داخل کے، 2 حصے خارج کے آزاد ہو چکے ہیں، اور 3 حصے
وہ اندر جو ثابت تھا اس کے آزاد ہو چکے ہیں. کل ملا کر 7 حصے آزاد ہوئے. تو یہ 7 حصے کی گویا کہ اس نے وصیت کی. اب اگر یہ غلام یہ 7 حصے ان کے اس میت کے کل مال کا 1/3 بنتے ہیں پھر تو بات یہ آسان ہے کہ یہ آزاد ہو جائیں گے. اور اگر سارا مال ہی یہ غلام ہیں تو جب سارا مال ہی یہ غلام ہے تو اب ہم نے اس طرح نہیں کرنے کے ان سب کو کہیں گے تم آزاد ہو چکے ہو. اب ہم نے 2 حصے ورثاء کو دینے ہیں, 1 حصہ میراث کے طور پر ان کو آزادی دینی ہے. تو کل 7 حصے ان کے آزاد ہوئے تھے. اب 7 حصے آزاد ہوئے تو ہم نے اس کو مال کو 3 حصے 3 گنا اور یعنی اس کو کرنا ہے, تو لہٰذا ہر غلام کے ہم 7 حصے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں 7 کا حصہ چاہیے نا, کیونکہ 7 حصے کی وصیت ہے. تو لہٰذا ہم ہر غلام کے 7 حصے کریں گے تو 3 7 21 ہو جائے گا. تو کل تینوں غلاموں کے 21 حصے ہو جائیں گے, ہر ایک کے 7 حصے. اب 21 حصوں میں سے 1/3 یعنی 7 حصے ہم نے آزاد کرنا ہے اور بقیہ 14 حصے کے اندر یہ غلام صحیح کر کے ورثاء کو دیں گے, پھر آزاد ہوں گے. تو اب عبارت دیکھیں, وَشَرْحُ ذَلِكَ أَن يُجْمَعَ بَيْنَ سِهَامِ الْعِتْقِ کہ آزادی کے جو حصے ہیں ان کو جمع کیا جائے. تو وہی 7 علی قولہما, شیخین کے قول کے مطابق وہ 7 ہیں, امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق وہ 6 ہیں, کیونکہ وہ بعد میں جو داخل ہونے والا غلام ہے اس کو وہ ربع اس کی آزادی قرار دیتے ہیں, نصف نہیں قرار دیتے جس طرح پچھلے سبق میں گزر گیا. تو ان کے یہاں پھر وہ 6 حصے ہو جائیں گے اور کل ملا کر 18 حصے ہو جائیں گے. تو بہرحال ان کا مسلک بھی آ رہا ہے. تو شیخین کے مطابق 7 حصے آزادی ہے, کیونکہ لأن نجعل كل رقبة على 4, ہر رقبہ کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کیوں 4 حصوں میں, 2 حصوں میں کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں حاجتنا الى 3 الارباع, ہمیں وہ ایک جو اندر ٹھہرا ہوا زید غلام تھا اس کے 3 ربع چونکہ آزادی ہے نا, تو ہمیں ربع کے اندر ہمیں حصے چاہیے. تو اس لیے ہمیں ہر غلام کے 4 حصے کرنے پڑیں گے تاکہ ان میں سے ہمیں ایک غلام کے 3 ربع یعنی 3/4 اس کے وہ آزاد کرنے کی ضرورت ہے. فنقول, تو ہم یہ کہیں گے کہ یعتق من الثابت 3 اسهم, جو اندر موجود تھا اس کے 3 حصے آزاد ہو گئے, 4 میں سے 3 حصے. ومن الآخرین, اور جو داخل اور خارج 2 غلام ہیں ان میں سے ہر ایک کے من کل واحد منہما سہمان, 2 حصے ان کے آزاد ہوئے, یعنی نصف آزاد ہوئے. فیبلغ صیام العتق 7, تو صیام عتق یعنی آزادی کے جو حصے ہیں وہ 7 ہو گئے. والعتق فی مرض الموت وصیت, اور یہ دوسری طرف یہ بات بھی کنفرم ہے کہ موت مرض الموت کے اندر جو آزادی ہوتی ہے وہ وصیت ہوتی ہے, اور وصیت فرماتے ہیں وہ محل نفاذها الثلث, اس کا نفاذ کا جو محل ہے وہ ثلث ہے. فلا بد ان یجعل سهام الورثة ضعف ذلك, فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ورثاء کے جو سہام ہوں گے یعنی جو میت کے ورثاء کو ملیں گے وہ اس سے دوگنا ہونے چاہیے. یعنی اگر یہ وصیت 1/3 ہے تو وہ 2/3 ہونا چاہیے, تو کوئی کہ 2 حصے مال ورثاء کو ملنا چاہیے. فیجعل کل رقبۃ علی 7, پھر ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس مال کے چونکہ غلام یہی ہیں, کل ترکہ ہی یہی ہے, لہٰذا ہمیں اس کے ہر غلام کے 7 حصے کرنے پڑیں گے. تو لہٰذا وجمیع المال 21, کل مال 21 حصے ہو جائے گا. فیعتق من الثابت 3, اب ہر غلام کے 7 حصے ہم نے کر دیے اور کل ملا کر 21 حصے ہو گئے. ثابت یعنی اندر جو غلام موجود تھا اور جس کا نام ہم نے زید رکھا تھا پچھلے سبق میں, تو اس زید کے 3 حصے آزاد ہو گئے, 4 اس کے باقی رہ گئی. ویسا فی 4 میں وہ صحیح کرے گا. اور ویعتق من الباقیین من کل واحد منہما سہمانی, اور دوسرے جو دونوں تھے عمر اور بکر خارج اور داخل, ان کے رقبہ میں سے 2 حصے آزاد ہو چکے ہیں چونکہ وہ اسی کی وصیت ہے, اور بقیہ 2 یسعفی 5, بقیہ وہ 5 حصوں میں صحیح کریں گے. فَإِذَا تَأَمَّلْتَ, جب آپ غور کریں گے, وجماعت, اور آپ اس طریقے سے جمع کریں گے جو ابھی ہم نے کر کے آپ کو دکھایا تھا, استقام الثلث والثلثان, اس طریقے سے کر کے 7 حصے ثلث یعنی کل مال کا وہ بھی پورا ہو جائے گا, اور 2 ثلث مال ورثاء کو بھی پورا مل جائے گا. وعند محمد رحمہ اللہ,
امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ جو آخر میں داخل ہونے والا ہے اس کو ربع آزادی ملتی ہے، تو اس لیے نصف نہیں ملتی، تو ان کے ہاں کل مال کل جو آزادی ہے وہ 7 حصے نہیں ہے بلکہ 6 حصے بن جاتی ہے، کیونکہ ربع 1 کا ہو گیا، 3 ربع وہ ثابت کے ہو گئے، اور جو خارج ہے 2 ربع اس کے ہو گئے، تو کل ملا کر 6، تو 6 ربع یا 6 حصے آزادی ہے، تو مال کے ہم نے 2 ثلث کرنے ہیں وصیت کی وجہ سے، تو 6 18 ہو جائے گے، 18 میں سے 6 آزادی کے ہیں اور بقیہ 12 کے اندر یہ تینوں غلام صحیح کریں گے۔ دیکھ لیں جی کہ یجعل کل رقبۃ علی 6، ہر رقبہ کو 6 پر تقسیم کیا، 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، لأنہ یعتق من الداخل عندہ سہم، کیونکہ ان کے نزدیک یعنی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک داخل یعنی بعد بیان داخل ہونے والے غلام کا 1 حصہ آزاد ہوا، یعنی 1/4 اس کا آزاد ہوا ہے، فنقصت سہام العتق بسام، تو 1 حصہ آزادی کے جو سہام ہے وہ کم ہو گئے ہیں اور وہ ہو گئے ہیں 6، اور وسارہ جمیع المال 18 اور کل مال وہ 18 حصے ہو چکا ہے، اور باقی تخریج مامر، اور باقی تخریج وہ یہ جو یہ ابھی آگے گزر گئی ہے کہ جو ثابت ہے وہ اپنے 3 حصوں میں 3 حصے اس کے آزاد ہیں، بقیہ میں وہ بقیہ 3 حصوں میں وہ صحیح کرے گا، اور جو بقیہ باہر داخل جو خارج ہے اس کے 2 حصے آزاد ہو چکے ہیں اور وہ اپنے بقیہ 4 حصوں میں صحیح کرے گا، اور جو داخل ہے اس کا 1 حصہ آزاد ہوا ہے اور وہ بقیہ اپنے 5 حصوں میں صحیح کرے گا، تو اس طریقے سے کر کے 12 حصوں میں وہ تینوں غلام صحیح کر لیں گے، 6 حصے ان کے وصیت کے طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الطَّلَاقِ وَهُنَّ غَيْرُ مَدْخُولَاتٍ وَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْبِيَانِ سَقَطَ مِنْ مَهْرِ الْخَارِجَةِ رُبْعُهُ وَمِنْ مَهْرِ الثَّابِتَةِ 3 أَثْمَانِهِ وَمِنْ مَهْرِ الدَّاخِلَةِ ثُمُنُهُ۔ اب یہی صورتحال ہے، لیکن مسئلہ اب طلاق کا نہیں، اعتاق کا نہیں ہے بلکہ طلاق کا ہے، اس طور پر کہ ایک شخص کی 3 بیویاں ہیں، 3 بیویاں، اور اگلی صورت اسی طرح ہے کہ 2 بیویاں اس کے پاس آئیں اور اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق ہے، تو اعتاق اور طلاق میں فرق آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ اعتاق میں تو مولا کو اتنا تو اختیار ہے نا کہ وہ بیان کر دے کہ بھائی یہ غلام آزاد ہے یہ نہیں ہے، تاکہ پھر ہم اس طرف لے کر چلے جائیں، ورنہ اگر ہمیں نصف آزادی دینی پڑے گی۔ لیکن طلاق کے اندر تجزی تو نہیں ہوتی، طلاق کے اندر اگر ایک عورت کو طلاق ہے تو پھر وہ ساری کو ہی طلاق ہو جاتی ہے نا، یہ فرق آپ سمجھیں، تو اس لیے اگر کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اور بیان کیے بغیر مر گیا، اب ہم کیا کریں، ظاہر طلاق تو کسی ایک کو ہی دینی ہے لیکن پتہ نہیں ہے وہ کس کو دیں، تو اس لیے اب یہ مسئلہ بھی ہے، تو ہمیں پھر چونکہ عورتیں غیر مدخول بیاہ کی صورتحال ہے، تو اگر مدخول بیاہ ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کا تو کل مار ہوتا ہے، غیر مدخول بیاہ ہیں تو پھر اس صورت میں ذرا مسئلہ پیچیدہ ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ ذکر کیا کہ ان کا نصف مار تو ویسے بھی ساقط ہو جاتا ہے نا۔ اب اگر 2 عورتوں کو اس نے کہا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے، پھر ایک باہر چلے گی اور تیسری آ گئی اور اس کو کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اور متعین کیے بغیر مر گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو اندر موجود عورت ہے تو فرماتے ہیں کہ سقط من مہر الخارجتی، جو باہر نکلی ہے اس کے مہر سے 1 ربع ساقط ہوگا، ورنہ تو کل مہر کا 1 نصف ساقط ہوتا ہے نا، نصف ساقط ہوتا ہے اور نصف ملتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا 1 ربع ساقط ہوگا، اور من مہر الثابتتی، اور جو اندر موجود ہے اس کے مہر سے ساقط کتنا ہوگا، 3 سمن، 3 سمن 8ویں ایسے وہ کہتے ہیں، اور جو بعد میں داخل ہوئی ہے اس کے مار میں سے 1 سمن صرف وہی ساقط ہوگا، بقیہ ان کو یہ شور کے مال سے دینا پڑے گا، ورثہ کے اوپر یہ لازم ہے۔ صورت مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مکان میں مطلب ایک شوہر ہے خالد، تو اس کی ایک بیوی فاطمہ وہ اس کے اوپر داخل ہوئی اور پھر دوسری بھی اس کے ساتھ داخل ہوئی عائشہ، تو اس نے کہا کہ احدکم طالق، تم میں سے کسی ایک کو طلاق ہے، بیان نہیں کیا، اور ایک بیوی ابھی تک باہر ہے جس کا نام ہے سائمہ، اس کے بعد عائشہ تو باہر چلی گئی اور سائمہ جو ہے وہ اندر آ گئی، اور پھر اس نے ان دونوں کو کہا کہ احدکما طالق، تو اب پہلی مرتبہ جب اس نے فاطمہ اور عائشہ کو کہا احدکما طالق، تو ان میں سے کسی ایک کو تو طلاق ہو چکی ہے اور وہ اس کے لیے اجنبیہ بن چکی ہے،
لیکن اب پتہ نہیں ہے کون سی ہے، اس لیے مہر کے حوالے سے دیکھا جائے تو لہٰذا وہ ایک طلاق ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ طلاق تو ایک کوئی ہوگی، دو کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن مہر جو ان کا نصف ساقط ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ مشترکہ طور پر ان دونوں کے مہر میں سے نصف تو ساقط ہو گیا، یعنی نصف ساقط ہوگا تو دونوں کا اپنا ملا کر ساقط ہوگا نا، تو لہٰذا جب کل نصف ساقط ہوا تو نصف میں سے ربع اس کا ساقط ہوا، ربع اس کا ساقط ہوا، تو لہٰذا عائشہ کا گوئے کہ ایک ربع مہر ساقط ہو چکے، بقیہ 3 ربع مہر شوہر کے مال سے دینا پڑے گا، اور فاطمہ کا یہاں پر اس وقت یعنی پہلے ایجاب کے اندر 1 ربع اس کا بھی آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ باہر چلی گئی، سائمہ اندر آئی اور اس نے ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے، تو اس صورت کے اندر اب ہم اگر اس فاطمہ کو یہ کہیں کہ یہ فاطمہ طلاق والی ہے تو پھر تو یہ اجنبی ہے، جب اجنبی ہے تو پھر اس کو تو طلاق ہوگی نہیں، ایک اجنبی عورت اور سائمہ منکوحہ کے درمیان یہ طلاق کو لے کر آ رہے ہیں، تو اگر ہم اس فاطمہ کو طلاق یافتہ کہیں تو اس صورت میں تو اس کو طلاق نہیں ملے گی، لہذا اس کے لیے تو یہ طلاق والا لفظ لغو ہے۔ البتہ مہر دوسری طرف سائمہ کا تو سارا کے سارا ہم ساقط نہیں کر سکتے نا، کوئی پتہ نہیں کہ اب ان میں سے فاطمہ کو طلاق ہو رہی ہے یہ کیوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فاطمہ اور عائشہ میں سے جب اس نے پہلے کہا تھا تو ہو سکتا ہے عائشہ کو طلاق ہو، فاطمہ کو نہ ہو، اور یہ دونوں منکوحہ ہوں، یہ بھی تو احتمال ہے، اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اب جب دوسرا جو اس نے کلام بولا تو اس میں بھی سائمہ اور فاطمہ کا جو مہر ساقط ہونا تھا تو وہ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی گویا کہ ایک جو احتمال ہے کہ یہ فاطمہ اجنبیہ ہو، کہ اس کو پہلے طلاق مل چکی ہو، اس صورتحال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی نصف مہر کو ہم ساقط نہیں کرتے بلکہ ہم احتیاطاً ربع مہر کو ساقط کریں گے بھی، یعنی پورے مہر کا 1/4 ہم مشترکہ طور پر دونوں فاطمہ اور سائمہ دونوں کا ساقط کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فاطمہ اجنبی ہو، اس لیے نصف مہر ساقط نہیں کریں گے، لہذا جب ربع کریں گے تو ربع کو بھی ہم تقسیم کریں گے، تو ربع کا جو نصف ہوتا ہے وہ ثمن ہوتا ہے، مثال کے طور پر 8 درہم مہر تھا ٹوٹل، کل مہر 8 درہم ہے، 8 درہم میں سے پہلے یعنی 1 ربع جو ہوتا ہے وہ جو عائشہ کا ہے تو وہ 1 ربع بنتا ہے 8 درہم کا، وہ 2 کوئی کہ 2 درہم عائشہ کے ساقط ہوئے ہیں، بقیہ 6 درہم شوہر کو دینے پڑیں گے، اور 2 درہم فاطمہ کے بھی شروع میں ساقط ہوئے تھے، ربع۔ اور اب جب اس نے کہا سائمہ اور فاطمہ کو کہ تم میں سے ایک کو طلاق ہے، تو اس میں ہم نے نصف مہر یعنی 4 درہم کو نہیں تقسیم کریں گے اس پہ، بلکہ ہم ابھی 2 درہموں کو تقسیم کریں گے، تو لہذا 8 میں سے 2 درہم یعنی وہ ربع وہ مہر ان دونوں پہ تقسیم ہوگا، یعنی مہر جو ساقط ہوگا، تو لہذا جب 2 کو تقسیم کریں گے تو 1 درہم سائمہ کا ساقط ہو جائے گا اور 1 درہم فاطمہ کا ساقط ہو جائے گا، تو اب فاطمہ کے 2 درہم پہلے ساقط ہوئے تھے اور 1 ابھی، اور یہ جو 1 درہم ہے یہ 8 کا ثمن ہے، یعنی 8 درہم کا ثمن ہے، یعنی 8واں حصہ ہے، تو لہذا ربع جو ہوتا ہے وہ 2 ثمن ہوتے ہیں حقیقت میں، کیونکہ ربع وہ 2 درہم ہے نا، تو 2 درہم گوئے کہ 2 ثمن ہیں، اور 1 ثمن ساتھ اور مل گیا، یعنی 1 درہم ساتھ اور مل گیا، تو گوئے کہ 3 ثمن ہو گئے ہیں فاطمہ کے، لہذا 3 ثمن مہر ساقط ہو جائے گا، یعنی 8 میں سے 3 درہم ساقط ہو جائیں گے، اور بقیہ 5 درہم فاطمہ کا حق ہے وہ اس کو ملیں گے، اور سائمہ کا ابھی 1 ہی ثمن، کیونکہ ابھی 1 ربع ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، وہ 1 ثمن اس کا ساقط ہو جائے گا، اور بقیہ 7 درہم یعنی 7 ثمن وہ اس سائمہ کو ملیں گے، تو خلاصہ یہ کہ سائمہ کو 7 ثمن ملیں گے، 7 درہم ملیں گے، فاطمہ کو 5 درہم ملیں گے، اور عائشہ کو 1 ربع اس کا ساقط ہو، یعنی 2 درہم اس کے ساقط ہوں گے، اور اس کو بقیہ پیچھے 6 درہم ملیں گے۔ تو یہ ہو گیا طلاق کا مسئلہ۔ قیل، بعض نے کہا کہ ھذا قول محمد رحمہ اللہ خاصا، بعض نے کہا کہ یہ صرف امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ بعد میں جو دوسری مرتبہ داخلہ کے ساتھ اور ثابتہ کو جب اس نے کہا تھا کہ تم دونوں کو طلاق ہے، تو اس وقت جس طریقے سے اعتاق کے اندر ہم ربع امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک داخلہ کی آزادی ہوتی تھی، تو یہاں پر طلاق کے اندر بھی ربع کے بجائے چونکہ وہاں کا جو ربع ہے یہاں
طلاق کے اندر وہ سمن ہے، یعنی طلاق غیر مدخول پہ کی طلاق کے اندر وہ سمن، اور ادھر اعتاق کے اندر ربو، گوئے کہ دونوں ایک ہی چیزیں، تو لہٰذا یہاں پر جو سمن کا لفظ ہے یہ گوئے کہ امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے، لیکن مفتبی اور راجح قول یہ ہے کہ ہوا قولہما ایضاً، کہ یہ شیخین کا بھی قول ہے اور یہ بالاتفاق یہ مسئلہ ہے۔ وعندہما یسقط ربہ، اور یعنی یہ جو پہلا قول ہے کہ یہ امام محمد رحمۃ اللہ کا قول ہے متن میں، اور صاحبین کے نزدیک داخلہ عورت کا بھی 1 ربع ساقط ہوگا، یعنی 8 میں سے 2 درہم ساقط ہوں گے اور بقیہ اس کو ملیں گے، لیکن فرماتے کہ نہیں یہ شیخین کا بھی قول ہے اور یہ بالاتفاق مسئلہ ہے۔ وقد ذکرنا الفرق، ہم نے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرق کو ذکر کر دیا ہے، اور فرق یعنی اعتاق اور طلاق کے اندر فرق کو ہم نے ذکر کر دیا ہے، اور اس طریقے سے وہ تمام تفریعاتها فی الزیادات، اور زیادات کے اندر یعنی زیادات کی شرح کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، صرف زیادات کے اندر نہیں کیا بلکہ شرح الزیادات کے اندر کیا ہے۔ تفریعات میں ایک تفریع وہ میراث کا مسئلہ بھی ہے کہ بالکل میراث بھی ان عورتوں کی اسی طریقے سے تقسیم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔